الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال في موضع آخر يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام سامعین بزم، انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے آج بنگال کی سرزمین پر مجھے جناب قاری حفظ الرحمن صاحب اور یہاں کے تمام اراکین انتظامیہ کی دعوت پر آپ حضرات کے روبرو حاضر ہونے کا موقع ملا۔ آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ حضرات دلجمی کے ساتھ تشریف فرما ہے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ظاہر ہے اتنا بڑا اسٹیج، اتنا بڑا پنڈال کوئی ایک آدمی تنے تنہا نہیں سجایا ہوگا، بلکہ آپ سب حضرات کی مدد اس میں شامل حال ہے۔ آپ سب حضرات مل جل کر کے اس پروگرام کو رچایا بسایا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے دیے ہوئے مالوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ تمام کی تمام تر محنتوں کو قبول فرمائے۔ آئیے اس حوالے سے ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں، پھر اپنی تقریر کا آغاز کروں گا۔ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں یا سب لوگ سو رہے ہیں؟ تھوڑا سا اس میں آواز دے دیجئے، اور ایکو ہو تو تھوڑا بڑھا دیجئے۔ آپ لوگ بول دیجئے سبحان اللہ۔ کہ بزم نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، ہے کہ نہیں بھائی؟ خوبصورت ہے نا؟ تو بزم نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، ایمان کا یہ چراغ جلایا ہے آپ نے، ایمان کا یہ چراغ جلایا ہے آپ نے، تو رحمت برس رہی ہے، کہ رحمت برس رہی ہے جو محفل میں 400، ارے او شاق شاہدیں کو بلایا ہے آپ نے، او شاق شاہدیں کو بلایا ہے آپ نے، او شاق شاہدیں کو بلایا ہے آپ نے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے بیٹھنے
بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارا اور آپ کا بیٹھنا کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھنا ہوا ہے، لہٰذا حضور پاک علیہ السلام کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ تو اپنی زندگی کا فسانہ بنا کے دے، تھوڑا بولیے سبحان اللہ، کہ تو اپنی زندگی کا فسانہ بنا کے دے، تو اپنی زندگی کا فسانہ بنا کے دے، کہ تو اپنی زندگی کا زندگی کا فسانہ بنا کے دے، ہر یاد نبی میں خود کو دیوانہ بنا کے دے، یاد نبی میں خود کو دیوانہ بنا کے دے، یاد نبی میں خود کو دیوانہ بنا کے دے۔ جتنے بھی علماء کی گفتگو ہوگی، بس تمام گفتگو کا ماحصل یہ ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا چراغ روشن ہو جائے، ہماری زندگی حضور پاک علیہ السلام کی سنت سے معطر ہو جائے۔ میرے بزرگوں ملاحظہ کریں کہ سرکار کے غلاموں میں ہو جائے گا شمار، سرکار کے غلاموں میں ہو جائے گا شمار، کہ سرکار کے غلاموں میں، سرکار کے غلاموں میں ہو جائے گا شمار۔ ارے حضرت نبی کریم سا چہرہ بنا کے دے، حضرت نبی کریم سا چہرہ بنا کے دے۔ آج بھی اولیاء اللہ کے دربار پہ لوگ پہنچتے ہیں، اولیاء اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، جن کے دل میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت ہو، سارے لوگوں کے درمیان وہ محبوب ہو جاتا ہے، سارے زمانے پر وہ چھا جاتا ہے، ہر کوئی ان سے محبت کرتا ہے، کیا دشمن، کیا دوست، کیا مذہب اسلام کا ماننے والا، چاہے وہ جس دھرم کا ماننے والا ہو، اگر اس کے دل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی عظمت ہے، حضور پاک علیہ السلام کا شہدائی ہے، تو میرے بزرگوں ساری کائنات پر وہ چھا جایا کرتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ چھا جاؤ گے زمانے پہ دعویٰ ہے یہ میرا، چھا جاؤ گے زمانے پہ دعویٰ ہے یہ میرا، کہ چھا جاؤ گے زمانے، کہ چھا جاؤ گے زمانے پہ دعویٰ ہے یہ میرا۔ ارے سرکار کائنات کو اپنا بنا کے دے، سرکار کائنات کو اپنا بنا کے دے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے قرآن پر جیسا ایمان ہمیں رکھنا چاہیے، قرآن کے اندر جو حلاوت ہے، جو شیرینی ہے، جو مٹھاس ہے، جو اثر قبول کرنے والی چیز ہے، آج ہم اور آپ وہ اثر قبول نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے قرآن پر ہمارا اور آپ کا ایمان تو ہے، لیکن قرآن کے الفاظ
الفاظ ہمارے دلوں کے اندر نہیں آ پا رہا ہے، قرآن ہمارے گہرائیوں کے اندر نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں غیر بھی اللہ کے قرآن کو اچھے سے سنا کرتے تھے۔ بے شک بے شک۔ آپ ذرا غور کریں، تاجدار رسالت علی نبینا علیہ السلام جب قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اس قرآن کریم کی حلاوت اور شیرینی صحابہ کرام کے سامنے آیا کرتی تھی، صحابہ کرام کا دل منور ہو جایا کرتا۔ چنانچہ قرآن کریم کی یہی آیت جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت اقسم بن سیفی مکے کے اندر تمام کے تمام لوگوں کے سردار ہیں، ان کے ایک قوم ہے، اپنے قوم کے سردار ہیں۔ وہ اقسم بن سیفی اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، اے لوگوں، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ مکے کے اندر جو محمد نبوت کے دعوے دار ہیں، میں ان کے سامنے جاؤں اور ان کے سامنے جا کر کے میرے پاس جو سوالات ہیں میں ان کے سامنے وہ سوال رکھوں، اور جب وہ اس کا جواب دے دے تو میں ان کی بات ماننے والا بن جاؤ۔ چنانچہ قوم کے لوگوں نے کہا، اے اقسم بن سیفی، آپ ہمارے سردار ہیں، لہٰذا آپ خود نہ جائیں بلکہ ہم میں سے 2 آدمی کو بھیجیں اور ہم ان کے پاس جا کر کے آپ کی بات رکھیں۔ اللہ اکبر۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ عماد الدین ابن کثیر نے یہ واقعہ نقل کیا کہ اقسم بن سیفی کی جانب سے 2 قاصد اللہ کے نبی تاجدار رسالت علی نبینا علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کی بڑی خاطر تواضع فرمائے اور انہیں آرام سے بٹھایا۔ میرے آقا علی نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے سردار جو اقسم بن سیفی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں جا کر کے یہ سوال کرو۔ فرمایا کیا سوال ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ اقسم بن سیفی نے کہا، اے محمد آپ ذرا بتلائے من انتا وما انتا، یعنی آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جہاں تک تمہارا سوال یہ ہے کہ من انتا یعنی آپ کون ہیں، تو سنو اس کا جواب یہ کہ انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، یعنی میں محمد ہوں، اللہ عبداللہ کا بیٹا ہوں، انا محمد ابن عبداللہ۔ اور جو تمہارا دوسرا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے انا عبداللہ ورسول، کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بن کر کے اس کائنات میں آیا ہوں، لہٰذا تم تمام کے تمام اسلام کو قبول کر لو۔ پھر قرآن کریم کی اسی آیت کا سہارا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب سرور کونین علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اخیر تک فرمایا، تلاوت کرتے رہے، وہ دونوں قاصد سن کر کے جھومتے رہے۔ کیا دور تھا کہ جب وہ اللہ کے قرآن کو سنتے تھے تو ان کا دل اللہ کے عشق میں ڈوب جایا کرتا تھا۔ آج ہم اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں لیکن ہمارے دل کے اندر قرآن کی وہ محبت نہیں آ پاتی۔ حضرت اقسم بن سیفی کے 2 قاصد ان دونوں نے کہا، اے محمد آپ نے جو کلام ارشاد فرمایا وہ کلام آپ دوبارہ تلاوت فرمائے تاکہ وہ مجھے بھی یاد ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دوبارہ قرآن کریم کی تلاوت کی، تیسری بار قرآن کریم کی تلاوت کی، چوتھی بار قرآن کریم کی اسی آیت کی تلاوت کی۔ اب وہ دونوں قاصد اپنے سردار کے پاس
پاس پہنچے۔ سردار کے پاس جانے کے بعد انہوں نے کہا اے میرے سردار، آپ نے جو فرمایا وہ میں نے محمد کے پاس جا کر سوال کیا۔ کہا کیا جواب ملا؟ کہا میں نے یہ کہا من انتا، یعنی آپ کون ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اور دوسرا میں نے سوال کیا وما انتا، اور آپ کیا ہیں؟ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا انا عبداللہ و رسول، کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بن کر کے آیا۔ پھر قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اتنا سننا تھا کہ وہ اقسم بن سیفی خوب زار و قطار رونے لگا، ان کے آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو گیا، اپنے آپ کو قابو میں نہ کر سکا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ واقعتاً یہ مذہب اسلام اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے اور اخلاق ذمیمہ سے روکتا ہے، یعنی برے اخلاق سے روکتا ہے، بری چیزوں سے منع کرتا ہے اور اچھا کام کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ لہٰذا اے لوگوں، کسی اور کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب کے سب آدمی چل کر کے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے مشرف ہو جائے۔ چنانچہ ساری کی ساری قوم اللہ کے اسی قرآن کی اسی آیت کو سن کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ کہیے سبحان اللہ، کیا دور تھا! اللہ کا قرآن سن رہے ہیں اس لذت کے ساتھ کہ سننے کے بعد حق واضح ہو گیا۔ قرآن حق والی کتاب ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن ذرہ برابر بھی ہم اور آپ اس کو سن کر حق کو اپنے اندر قبول نہیں کر پا رہے۔ حضرت عثمان بن مسعود کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے کچھ ماننے والے صحابہ میرے دوست تھے، میں ان کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا، میں نے کلمہ محمد کا پڑھ لیا تھا، لیکن میں پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا۔ میں نے دیکھا ایک دن دربار نبوت میں آقا علیہ السلام کے چہرے انور کے اوپر پسینے کے آثار نمایاں ہے، نبی علیہ السلام کے چہرے سے پسینے گر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آئے تھے، جبرائیل نے یہ قرآن کی آیت سنائی، فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل۔ حضرت عثمان بن مسعود کہتے ہیں میں وہ آیت کو سن کر کے دامن اسلام کو قبول کر لیا۔ ولید بن مغیرہ اتنا عجیب و غریب انسان جو اسلام کا کٹر دشمن، تاجدار رسالت علیہ السلام کا کٹر دشمن، لیکن دل کے اندر خیال آیا، اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں، محمد جو نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، میں ان کے پاس جاتا ہوں اور انہیں سمجھاؤں گا، وہ میری بات مان لے گا۔ اللہ اکبر! آج ہم اور آپ اپنا نظریہ دیکھیں، اگر ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی بندہ آ کر کے بات کرنے لگے تو ہم اور آپ یہ کہتے ہیں تم میرے مقام کا نہیں، میرے مرتبے کا نہیں، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن قربان جاؤ اپنے آقا اعلیٰ نبینا علیہ السلام کی ذات پر۔ ولید بن مغیرہ کا بھی احترام فرمایا، کہا کہو کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ چنانچہ انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حضور پاک علیہ السلام ان کے سارے جملے کو سن رہے ہیں، اور سننے کے بعد اخیر میں میرے آقا علیہ السلام نے کہا تمہارا جو کہنا تھا وہ کہہ لیے، اب میرا سنو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
وہ وہاں سے جاتا ہے، ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہے۔ ولید بن مغیرہ اپنے لوگوں کے پاس گیا اور کہنے لگا ما ھذا کلام البشر، میں نے جس کلام کو سنا ہے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں، یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے۔ میرے بزرگوں، ان کا دل بھی جو سخت دل تھا، سنگ دل تھا، پتھر دل تھا، لیکن جب قرآن کریم کی حلاوت اور شیرینی کو محسوس کیا تو ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اچھائی کی تعلیم دی، اچھائی کا پیغام دیا، زندگی گزارنے کا پیغام دیا۔ آج ہم اور آپ اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، پتہ چلتا ہے باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا اپنے باپ سے ناراض ہے، ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے، بیٹی اپنی ماں سے ناراض ہے، ماں اپنی بیٹی سے ناراض ہے، بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہے، شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بیوی یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا، میرا شوہر میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ چار بیٹے ہیں، بیٹوں کو یہ شکایت ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ عدل نہیں کرتا، اور ہر استاذ کو شکایت ہے کہ میرے مدرسے کا ذمہ دار میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ آج الغرض یہ کہ دنیا کے اندر تمام آدمی کو ایک دوسرے سے شکایت ہوتی ہے کہ میرا جو حاکم ہے وہ میرے ساتھ عدل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر عدل کے بارے میں بیان فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل، اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا اے لوگو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو، یعنی اپنوں کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، غیروں کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، جتنے بھی ہیں تمام کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنا، یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ عدل، حضرت امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ عدل کا سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ انسان اپنی ذات اور اللہ کی ذات کے ساتھ عدل کرے، انسان اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان عدل کرے، اور عدل یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، وہی ہمارا اور آپ کا خالق ہے، وہی ہمارا اور آپ کا مالک ہے۔ ہم اللہ کو خالق بھی مانے اور حاکم بھی مانے، رازق بھی مانے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ہی کو ہم ساری چیزوں کا ذمہ دار مانے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اے لوگو دنیا کے اندر بھی اگر تمہیں مانگنا ہو تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بہت ہی پریشان حال ہو، اے لوگو اپنے گناہ کو نہ دیکھو، میری رحمت کو دیکھو، میری ستاری کو دیکھو، میری غفاری کو دیکھو، تم مجھ سے معافی کا طلبگار بن جاؤ، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں ہاں، جب تم اللہ کے دروازے سے دور ہو جاتے ہو، اپنی مسجد کو آباد نہیں کرتے ہو، اللہ کے گھر سے دور ہو جاتے ہو، اللہ کہتا ہے کہ میں تیرے انتظار میں رہتا ہوں کہ میرا بندہ کب میرے دربار میں آئے گا اور سجدہ ریز ہوگا۔ میرے بزرگوں ذرا غور کریں، ہم اور آپ کس راستے کو اختیار کر رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ زندگی گزارنی ہے، ہم اور آپ اپنے آپ میں چینجنگ لائیں، تبدیلی لائیں، ہاں ہاں اپنی زندگی میں بھی بدلاؤ لائیں اور اپنے بال بچوں کو بھی درست کریں۔ قرآن کریم کا پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بیوی بال بچوں
کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے آقا تاجدار رسالت علی نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگراں ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ باپ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، باپ سے پوچھا جائے گا آپ کی بچیوں کے اندر بگاڑ کیسے آیا، آپ کے بچوں کے اندر تہذیب کیوں نہیں آئی۔ میرے بزرگوں ہر باپ سے پوچھا جائے گا، ہمارا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ہمیں اور آپ کو موقع عطا فرمایا ہے، اس دنیاوی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے بال بچوں کی فکر کرو۔ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، لڑکا عطا فرمایا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے قریب کریں، اپنے بچوں کو دین سکھلائیں، اللہ کا قرآن سکھلائیں، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سکھلائیں۔ سکھائیں گے انشاءاللہ، سکھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم تمام آدمی اپنے بال بچوں کو دین کا دائی اور اسلام کا شہدائی بنانے کے لیے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بیٹیاں عطا فرمائے۔ اے لوگوں، ہم اور آپ ذرا اپنی بیٹیوں کا جائزہ لیں۔ آج ہماری بیٹیاں بڑے بڑے اسکولوں اور کالجوں کے اندر پڑھنے جایا کرتی ہے اور غیر محرم کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، غیر محرم کے ساتھ میں بیٹھتے ہوئے اپنے اسلام کو بھی چھوڑ جاتی ہے، وہ ارتداد اختیار کر لیتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے۔ آئے دن یہ واقعہ ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے آتا۔ ہاں ہاں، کیا کالی کملی والے آقا محمد الرسول اللہ کا وہ فرمان ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، جب تم اسلام قبول کر لیے تو کفر کی جانب تمہیں جانے میں ایسا محسوس ہونا چاہیے جس طریقے سے آگ میں چھلانگ لگانا تمہیں گوارا نہیں ہوتا۔ اگر آگ روشن کیا جائے، ہمیں اور آپ کو کوئی کہے کہ تم آگ کے اندر چلے جاؤ، کیا ہمارا آپ جانے کے لیے تیار ہوں گے؟ کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی یہ چاہے گا کہ میری بیٹی اس آگ کی ایندھن بن جائے؟ کیا کوئی یہ چاہے گا کہ میرا بیٹا اس آگ کے اندر چلا جائے؟ اگر نہیں چاہتے تو میرے بزرگوں اپنی دنیا کے اندر خود بھی اپنی دنیا کو پاک اور صاف بنانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ یاد رکھیں یہ بے حیائی کی وجہ سے آیا کرتا، آج ہماری بچیوں کے چہرے کے اوپر پردہ نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ کے نبی تاجدار رسالت علی نبینا علیہ السلام کی بیوی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ پردہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اور آپ کی مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو سننے کے بعد عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ جب میرے حجرے کے اندر تاجدار رسالت علیہ السلام کا روضہ اقدس بن گیا اور سیدنا صدیق اکبر جو میرے بابا یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی قبر بن گئی، وہ کہتی ہے کہ میں اپنا کپڑا لپیٹ کر کے اپنے گھر کے اندر آ جایا کرتی تھی، لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک اسی حجرے کے اندر بن گئی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں اپنے گھر کے اندر آیا کرتی تھی اپنے چہرے کے اوپر پردہ کیا کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فاروق اعظم میرے لیے غیر محرم ہے۔ بتاؤ، زندگی تو زندگی، دنیا سے جانے کے بعد بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر سے بھی پردہ کر رہی ہے، اور آج ہمارے اور آپ کی مائیں اور بہنیں ایک دوسرے کے سامنے آ رہی ہے، کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ اور صحابیات کا ماحول ہماری زندگیوں میں کب آئے گا؟ یاد رکھیں، جب تک ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی نہیں آئے گی، اس وقت تک ہمارے اور آپ کے اندر بیماریاں اور ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر یہ تباہیاں آتی ہی رہیں گی۔
چونکہ غیر محرم کے سامنے آپ بے پردہ ہو کر کے جائیں گی، غیر محرم کی نگاہوں کی زینت بنیں گی، لا محالہ وہ کبھی نہ کبھی آپ کو اچکنے کی کوشش کرے گا۔ میرے بزرگوں، آج کون کتنا پاکیزہ انسان ہے؟ آج کس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی مخاطب کیا ہے اور عورتوں کو بھی مخاطب کیا۔ اللہ کا قرآن پڑھیں، لیکن مردوں کو بھی چاہیے قرآن پر عمل کرے۔ وہ صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک جنگ سے واپسی کے وقت میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا قافلہ جا رہا ہے، پتہ چلا کہ اس گلی سے گزرنے میں ساری غیر محرم عورتیں اپنے گھروں سے باہر زینت اختیار کر کے اپنے گھر کے باہر انتظار کریں گی اور وہ سیٹیاں بھی بجائیں گی۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے صحابہ کا یہ لشکر اس گلی سے گزر رہا ہے، جیسے ہی سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا ادھر ادھر سے سیٹیوں کی آواز آ رہی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے بلند آواز سے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، فرمایا کہ اے مومنوں کی جماعت، ہے ایمان والے مرد، تم اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ اتنا پڑھنا تھا کہ سارے صحابہ کی نگاہ نیچی ہو گئی۔ روایت کے اندر آتا ہے اس گلی سے گزر جانے کے بعد جب آگے چلے گئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اس گلی کے اندر بلند و بالا عمارات کو آپ نے دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میری فوج کے سپہ سالار نے اللہ کے قرآن کا سہارا لیا، قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایسا محسوس ہوا کہ ابھی قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو رہی ہے، لہذا فوراً ہم نے سر جھکا لیا اور میں نے کسی طرف نہیں دیکھا کہ کون سی عمارت کتنی بلند ہے۔ کیا صحابہ کا طرز عمل ہے اور کیا ہمارا اور آپ کا طرز عمل ہے؟ میرے بزرگوں، اپنی زندگی نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کے مطابق گزاریں۔ صحابیات کی حالت کیا ہے ذرا غور کریں۔ تاجدار رسالت علی نبینا علیہ السلام مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کر رہے ہیں، سارے صحابہ اور صحابیات ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلی گئی۔ مکے سے ایک خاتون با پردہ ہو کر کے باہر نکلتی ہے، باہر جانے لگی تو ایک قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک شخص اپنی اونٹنی پر سوار ایک حجاب میں عورت کو دیکھا، خاتون کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں محمد الرسول اللہ کی صحابیہ ہوں، محمد پر ایمان رکھتے ہوں، میرا دل یہاں اچاٹ محسوس کرتا ہے، میں اپنے آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ جانا چاہتے ہوں، اس لیے میں باپردہ ہو کر حجاب میں اپنی جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ قبیلہ بنو خزاعہ کا وہ شخص اپنی اونٹنی کے اوپر کجاوا رکھا ہوا، انہوں نے کہا آپ اس کے اندر بیٹھ جائیں، چونکہ آپ تنہا اتنا لمبا سفر نہ کریں، آپ بیٹھ جائیں، میں اونٹنی کی مہار اپنے کندھوں پہ رکھ کے چل رہا ہوں۔ چنانچہ کندھے پہ اونٹنی کی مہار کو رکھی، نکیل کو پکڑا اور چلتے رہے۔ راستے میں جب گرمی کا موسم ہے، راستے میں رکنے کا وقت آتا تو وہ اپنی اونٹنی کو بٹھا دیتا، وہ اپنے کجاوے سے نکل جاتی اور وہ خاتون کسی سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرتی، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی بھی دور چلے جاتے اور اس کے بعد آنے کے بعد پھر کجاوے کے اندر یہ بیٹھ جاتی، پھر وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔
جیسے ہی مدینۃ المنورہ پہنچی، مدینے کے اندر پہنچنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بیوی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور جا کر کے کہنے لگی میں تنہا پیغمبر اسلام علیہ السلام کی محبت میں مکہ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی جانب آنے لگی۔ قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک شخص جو مسلمانوں کا حلیف تھا، انہوں نے اپنی اونٹنی پیش کر دی، پورا راستہ گزر گیا، مدینۃ المنورہ میں پہنچ گئی، لیکن پورے راستے پر میں ایک دفعہ بھی انہوں نے مجھ سے باتیں نہ کی۔ کیوں؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی تنہا، میں بھی تنہا ہوں، اگر میں ان سے باتوں کا لطف حاصل کرنے لگ جاؤں شیطان ہمیں ورغلائے گا، اور ورغلانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ بھی کر لیں جو گناہ سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ میرے بزرگوں ذرا غور کریں، صحابیات کا کیا انداز ہے، صحابہ کا کیا انداز ہے، اور آج ہمیں اور آپ کے اندر کتنی کمی محسوس ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کے حبیب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو بیان فرمایا وہ حضرت امام ابن عربی کہتے ہیں سب سے پہلا درجہ عدل کا یہ ہے کہ انسان اپنی ذات اور اللہ تعالیٰ کے درمیان عدل کرے۔ دوسرا درجہ یہ ہے انسان اپنی ذات اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے درمیان عدل کرے، یعنی پیغمبر اسلام علیہ السلام کی نبوت کو جب مانا ہم نے اور آپ نے حضور پاک کا کلمہ پڑھا تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے نبی علیہ السلام کو آخری نبی ماننا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ قرآن کریم کا کہنا خاتم النبیین اور حضور پاک کا فرمان انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، دروازہ نبوت بند ہے۔ اب کوئی بھی اگر آ کر کے دعوے دار ہوتا ہے تو یاد رکھیں وہ کذاب ہوگا، مردود ہوگا، ملعون ہوگا، جھوٹا نبی ہوگا، شیطانوں کا نبی ہوگا، وہ انسانوں کا نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوں یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اور پیغمبر اسلام جو شریعت لے کر آئے اس شریعت سے محبت کرنا یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہو۔ میرے آقا علی نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی انسان کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آل و اولاد سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت حضور پاک علیہ السلام سے ہونا چاہیے، اور وہ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے باتوں پر عمل کریں۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ صرف اور صرف ہم اور آپ اپنی زبان سے کہیں حضور کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے، نہیں، ایک محمدی ایک غلام مصطفیٰ جب راستہ چلے کوئی بھی دیکھنے والا ان کی چال ڈھال سے یہ کہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، یہ پیغمبر اسلام کا غلام جا رہا ہے، ہماری چال بتلائے، ہماری رفتار بتلائے، ہماری گفتار بتلائے، ہمارے چلنے کا انداز بتلائے، ہمارے بیٹھنے کا انداز بتلائے کہ یہ حضور پاک علیہ السلام کا غلام جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہو۔ صحابہ نے حضور پاک علیہ السلام کے ہر طرز عمل کو اختیار کیا، اور آج ہم اور آپ کتنا دور ہو گئے۔ اے مسلمانوں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو۔ ذرا غور کریں صحابہ کا طرز عمل، ایک صحابی رسول کے چہرے میں صرف داڑھی کے 2 بال ہیں، وہ اسی داڑھی کے 2 بال کے اوپر کنگھا کر رہے ہیں، اور جب ہوا تیز چل رہی ہے تو وہ داڑھی کے بال کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ارے تمہارے چہرے پر صرف داڑھی کے 2 بال ہیں، اسے کٹوا کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ میرے
آقا علیہ السلام کے چہرے کا نور ہے، میرے آقا کے چہرے کا نور ہے، سارے نبیوں کا نور ہے، اور میں اسے اپنے چہرے سے صاف کروا لوں یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوں، وہ جذبہ، وہ محبت آج ہمیں اور آپ کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی رسول کھانا کھا رہے ہیں، جیسے ہی لقمہ اٹھائیں وہ لقمہ گر گیا دسترخوان پر، وہ لقمہ اٹھا کر کے کھانے لگے۔ کہنے والے نے کہا آپ یہ لقمہ اٹھا کر کے کھا رہے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس جگہ پر موجود ہیں، وہ لوگ اس کو بیوقوفی سمجھتے ہیں۔ کہا نہیں نہیں نہیں، اسے بیوقوفی کیسے سمجھی جا سکتی؟ یہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے کہ اگر تمہارے اٹھائے ہوئے ہاتھ سے اگر کوئی لقمہ گر جائے تو تم اسے اٹھا کر کے کھا لو، اور اگر منہ سے گرے تو آپ اسے نہ اٹھا کر کے کھائیں، لیکن اگر ہاتھ سے گر رہا ہے تو آپ اسے بھی دسترخوان سے اٹھا کر کے کھا لیں۔ میرے بزرگوں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آج ہم اور آپ دنیا کے اندر صرف مال کمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اپنی دکان کا دروازہ تھوڑی دیر کے لیے بھی بند کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یاد رکھیں حضور پاک کی جو سنت ہوگی وہی ہمیں اور آپ کو کام آئے گی، دنیا کے اندر بھی کام آئے گی اور مرنے کے بعد بھی وہی سنت طریقہ ہمارے اور آپ کے لیے کام آنے والی ہے۔ ذرا غور کریں، دنیا کے اندر بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ جو سب سے زیادہ مشکل گھڑی ہوگی، مشکل وقت ہوگا، میدان محشر کا سما ہوگا، اس وقت میں ہر شخص کے اوپر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان حال ہوگا، ہر انسان پسینے سے شرابور ہوگا، ہر کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ کسی طریقے سے میری یہ پریشانی دور ہو جائے، لیکن میرے بھائیو ایسے وقت میں اس پریشانی کے عالم میں کسی کا باپ کام نہیں آئے گا، بھائی بہن کام نہیں آئیں گے، کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی، یہ وہ دن ہوگا جس دن ہر کوئی ایک دوسرے سے رائے فرار اختیار کرے گا۔ لیکن یاد رکھو اے لوگو، ہم سب کے آقا و مولا تاجدار رسالت امام کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس گھڑی میں جب کوئی کام نہیں آئے گا، میں اپنی امت کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور کہوں گا اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرما۔ بتائیں جس وقت میں ہمارا کوئی یار و مددگار نہیں، اس وقت میں اگر کوئی یار و مددگار ہوگا تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر تاجدار رسالت علیہ السلام کی محبت کو پیدا کرے، حضور کی سنت پر عمل کرے۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، تھوڑا سا بولیے سبحان اللہ، کہ نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، قیامت میں محمد کے شفاعت کام آئے گی، قیامت میں محمد کے شفاعت کام آئے گی۔ سجا لو اپنے چہرے پر رسول پاک کی سنت، اندھیری قبر میں آقا کی سنت کام آئے گی، اندھیری قبر میں آقا کی سنت کام آئے گی۔ بس یہی چیز کام آنے والی ہے، اس لیے
ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان ہے من احب سنتی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو اختیار کیا وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ تو کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں حضور پاک علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو؟ اگر یہ چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بھی پاک و صاف بنائیں، اپنے بال بچوں کی زندگی کو بھی درست کریں۔ ہماری بیٹیاں اگر شریعت کے دائرے میں نہیں ہے، بے پردہ گھوما کرتی ہے، تو ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں کہ ہم اپنی بچیوں کے سر کے اوپر دوپٹہ رکھیں؟ یاد کریں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت حاتم طائی کی بیٹی آتی ہے، ان کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے پاس قیدی بن کر کے آئی، آ کر کے کہنے لگی اے محمد میں نے آپ کا بڑا شور سنا ہے، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، لیکن میرا باپ بھی بڑا سخی انسان تھا، لہذا آپ میری حفاظت کریں، سبوں کے سامنے ذلیل نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں جو رومال تھا، جو چادر تھی، اس چادر سے فرمایا کہ اس بیٹی کو کہو اپنے سر کو ڈھانک لے، اپنے سر کو ڈھانک لے۔ میرے بزرگوں ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے آقا علیہ السلام کے طرز عمل کو اختیار کرے۔ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتلایا اپنی بیٹیوں کو سکھلائیں۔ جب ہماری بچیاں اسلام کے دائرے کے اندر زندگی گزارے گی، یاد رکھیں پھر بے حیائیاں نہیں پنپ سکتی ہے، پھر ہمارے گھروں کے اندر وہ بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔